بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مجذوب درویش بارش کے پانی میں عشق و مست سے سیلابریز چلا جا رہا تھا کہ اس درویش نے ایک مٹھائی فروش کو دیکھا جو ایک کڑائی میں گرم دودھ ابال رہا تھا، تو موسم کی مناسبت سے دوسری کڑائی میں گرما گرم جلیبیاں تیار کر رہا تھا۔ مجذوب کچھ لمحوں کے لیے وہاں رک گیا، شاید بھوک کا احساس تھا یا موسم کا اثر تھا۔ مجذوب حلوائی کی بٹی کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ مجذوب کچھ کھانا چاہتا تھا لیکن مجذوب کی جیب ہی نہیں تھی، تو پیسے بھلا کہاں کیا ہوتے۔ مجذوب چند لمحے بٹی سے ہاتھ سینکنے کے بعد چلا ہی چاہتا تھا کہ نیک دل حلوائی سے رہا نہ گیا اور ایک پیالہ گرم دودھ اور چند جلیبیاں مجذوب کو پیش کر دی۔ مجذوب نے گرم جلیبیاں گرم دودھ کے ساتھ نوش کی اور پھر ہاتھوں کو اوپر کی جانب اٹھا کر حلوائی کو دعا دیتا ہوا آگے چل دیا۔ مجذوب کا پیٹ بھر چکا تھا، دنیا کے غموں سے بے پرواہ وہ پھر ایک نئی جوش سے بارش کے گدلے پانی کی چینٹیں اڑاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ایک نوجوان بیاختہ جوڑا بھی بارش کے پانی سے بچاتا اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ یک بارگی اس مجذوب نے بارش کے گدلے پانی میں اس زور سے لات رسید کی کہ پانی اڑتا ہوا سیدھا پیچھے آنے والی نوجوان عورت کے کپڑوں کو بھگو گیا۔ اس نازنین کا قیمتی لباس کیچڑ سے لت پت ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھی نوجوان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، لہٰذا وہ آستین چڑھا کر آگے بڑھا اور اس مجذوب کو گریبان سے پکڑ کر کہنے لگا، کیا آندھا ہے تجھے نظر نہیں آتا؟ تیری حرکت کی وجہ سے میری محبوبہ کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں اور پھر کیچڑ سے بھر چکے ہیں۔ مجذوب ہکا بکا سا کھڑا تھا، جبکہ اس نوجوان کو مجذوب کا خاموش رہنا گراں گزر رہا تھا۔ عورت نے آگے بڑھ کر نوجوان کے ہاتھوں سے مجذوب کو چھڑوانا بھی چاہا، لیکن نوجوان کی آنکھوں سے نکلتی نفرت کی چنگاری دیکھ کر وہ بھی دوبارہ پیچھے کھسنے پر مجبور ہو گئے۔ راہ چلتے راہگیر بے حسی سے یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے، لیکن نوجوان کے غصے کو دیکھ کر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اس سے روک پاتے، اور بالآخر طاقت کے نشے سے چور اس نوجوان نے ایک زوردار تھپڑ مجذوب کے چہرے پر جڑ دیا۔ بوڑھا مجذوب تھپڑ کی تاب نہ لا سکا اور لڑکھڑاتا ہوا کیچڑ میں جا پڑا۔ نوجوان نے جب مجذوب کو نیچے گرتا دیکھا تو مسکراتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ بوڑھے مجذوب نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور اس کے لب سے نکلا ہوا، میرے مالک، کبھی گرما گرم دودھ جلیبیوں کے ساتھ اور کبھی گرما گرم تھپڑ، مگر جس میں تو راضی مجھے بھی وہی پسند ہے۔ یہ کہتا ہوا مجذوب ایک بار پھر اپنے راستے پر چل دیا۔ دوسری جانب وہ نوجوان جوڑا جوانی کی مستی سے سرشار اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد وہ ایک مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ وہ نوجوان اپنی جیب سے چابیاں نکال کر اپنی محبوبہ سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے بالا خانے کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ بارش کے سبب سیڑھیوں پر پھسلنا ہو گئی تھی۔ اچانک اس نوجوان کا پاؤں رپٹ گیا اور سیڑھیوں سے نیچے گرنے لگا۔ عورت زور زور سے شور مچا کر لوگوں کو اپنے محبوب کی جانب متوجہ کرنے لگی، جس کی وجہ سے کافی لوگ فوراً مدد کے واسطے نوجوان کی جانب لپکے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ نوجوان کا سر پھٹ چکا تھا اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کڑیل نوجوان کی موت واقع ہو چکی۔ کچھ لوگوں نے دور سے آتے مجذوب کو دیکھا تو آپس میں چیمگائیاں ہونے لگی کہ ضرور اس مجذوب نے تھپڑ کھا کر نوجوان کے لیے بد دعا کی۔
ورنہ ایسے کڑیل نوجوان کا صرف سیڑھیوں سے گر کر مر جانا بڑے اچنبھے کی بات لگتی ہے۔ چند منجلے نوجوانوں نے یہ بات سن کر مجذوب کو گھیر لیا۔ ایک نوجوان کہنے لگا کہ آپ کیسے اللہ والے ہیں جو صرف ایک تھپڑ کی وجہ سے نوجوان کے لیے بد دعا کر بیٹھے۔ یہ اللہ والوں کی روش ہرگز نہیں کہ ذرا سی تکلیف پر بھی صبر نہ کر سکے۔ وہ مجذوب کہنے لگا خدا کی قسم میں نے اس نوجوان کے لیے ہرگز بد دعا نہیں کی۔ تبھی مجمع میں سے کوئی پکارا اگر آپ نے بد دعا نہیں کی تو ایسا کڑیل نوجوان سیڑھیوں سے گر کر کیسے ہلاک ہو گیا؟ تب اس مجذوب نے حاضرین سے ایک انوکھا سوال کیا کہ کوئی اس تمام واقعے کا عینی گواہ موجود ہے؟ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا ہاں میں اس تمام واقعہ کا عین گواہ ہوں۔ مجذوب نے اگلا سوال کیا میرے قدموں سے جو کیچڑ اچھلتی کیا اس نے اس نوجوان کے کپڑوں کو داغدار کیا تھا؟ وہی نوجوان بولا نہیں لیکن عورت کے کپڑے ضرور خراب ہوئے تھے۔ مجذوب نے نوجوان کے بانہوں کو تھامتے ہوئے پوچھا پھر اس نوجوان نے مجھے کیوں مارا؟ نوجوان کہنے لگا کیونکہ وہ نوجوان اس عورت کا محبوب تھا اور اس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی اس کے محبوب کے کپڑوں کو گندا کرے، اس لیے اپنی معشوقہ کی جانب سے اس نوجوان نے آپ کو مارا۔ نوجوان کی بات سن کر مجذوب نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا اور یہ کہتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا بس خدا کی قسم میں نے بد دعا ہرگز نہیں کی تھی لیکن کوئی ہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہو اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ۔